بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زیادۃ الایمان و نقصانہ وقول اللہ تعالی وزدناہم ھدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ باب قائم کیا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ ہمارے یہاں پر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی قابل زیادت و نقصان نہیں ہے۔ اور جن آیت کریمہ یا حدیث نبویہ سے ایمان کی زیادتی یا نقصان کے اس بات کا شائبہ ہوتا ہے، تو یہ میں ماسبق میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہاں پر نفس ایمان کی زیادتی یا نقصان مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان پر استمرار، دوام اور استقامت مقصود ہے، اور یا مومن بھی کی زیادتی مراد ہے، اور یا ایمان کے جو ثمرات ہیں ان ثمرات کا حصول مراد ہے۔ کی مکمل توضیح ما سبق میں گزر گئی ہے۔ اب حدیثیں تو فرماتی ہیں کہ ایمان کی زیادتی تو ثابت ہوتی ہے، زدناہم ھدی، ہدن سے مراد ایمان ہو، تو معنی یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہاں پر بھی ایمان کی زیادتی ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین کے تمام احکام پر عمل کرے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، اور اگر ان میں سے کسی کو ترک کر دے گا تو اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث سے ایمان کا نقصان بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، تو اگر کمال میں سے کوئی چیز چھوڑ دے گا تو ناقص ہے۔ اگلی روایت سنیے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ خَيْرٍ، وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ لَا إِلَهَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب گناہگار لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم سے ان کو بھی نکالا جائے گا
جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو، اور جہنم سے اس کو بھی نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے برابر ایمان ہو، اور اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو۔ تو یہاں پر امام بخاری فرماتے ہیں کہ 3 گناہ گاروں کے نکالنے کی خبر سرکار نے اس حدیث مبارک میں دی ہے۔ پہلا وہ انسان کہ جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو اس کو نکالا جائے گا، ایک دوسرا جس کے دل میں ایک گیہوں کے برابر ایمان ہو اس کو نکالا جائے گا، تیسرا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو اس کو نکالا جائے گا۔ 3 کا ذکر ہوا، پہلا جو کے برابر ایمان، دوسرا شخص گیہوں کے برابر ایمان، اور تیسرا شخص جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان۔ 3 لوگ ہوئے، تو پہلے کا ایمان جو کے برابر ہے، دوسرے کا ایمان گیہوں کے برابر ہے، تیسرے کا ایمان ذرے کے برابر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گیہوں سے زیادہ اور بڑا ہوتا ہے اور گیہوں ذرے سے بڑا ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا ایمان جو کے برابر ہے اس کا ایمان زائد ہے، اور جس کا ایمان گیہوں کے برابر ہے اس کا ایمان جو کی برابر ایمان والے سے کم ہے اور ذرے کی برابر ایمان والے سے زیادہ ہے، اور جس کا ایمان ذرے کے برابر ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ گیہوں والے کے ایمان سے کم ہے۔ تو لا محالہ اس سے ایمان کی زیادتی اور نقصان کا ثبوت ہوا۔ ہمارے ہاں ایمان قابل زیادت و نقصان نہیں ہے، قابل شدت و ضعف ہے۔ تو اب یہاں پر جو اور گیہوں اور ذرے کا ذکر ہوا ہے، یہ ایک غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ محسوس کے ذریعے سمجھانے کے طور پر ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت کم ہو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا، اور جس کے اعمال صالحہ اس سے کچھ زیادہ ہوں، اس کی تمثیل گیہوں کے ساتھ ہے، اس کو بھی نکالا جائے گا، اور جس کی اعمال صالحہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں، جس کی تمثیل جو کے ساتھ ہے اس کو بھی نکالا جائے گا۔ تو اس سے یہ بتانا ہے کہ بالآخر بعض ایسے گناہ گار بھی ہوں گے جو بالآخر اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اگرچہ ان کے اعمال صالحہ بہت کم بلکہ نا برابر ہوں۔ یہ مقصود ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن رکھیں، لہذا اس حدیث کی دلالت ایمان کی زیادتی اور نقصان پر نہیں ہوتی، اور یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث خوارج کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
جنت میں داخل کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث فرقہ مرجئہ کے بھی خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اہل سنت و جماعت کی دلیل ہے کہ چاہے انسان کتنا گناہ کار، خطا کار، سیاہ کار، بدکار ہو، شامات اعمال غالب ہوں، غضب جبار کا مستحق ہو، سزا بارے عذاب نار ہو، لیکن اگر وہ مخلص مومن ہے تو لا محالہ ایسا گناہ گار انسان بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں تو داخل کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان جنتی ہو اور جنت میں پہنچ جائے اور اس کو جنت کے بنے جہنم میں داخل کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ کہ یوں خرج ہو نکالا جائے گا، نکالا کون، نکالنے کا کون ہوگا؟ تو آپ نے پڑھا ہے بلاغت میں کہ جب فعل کا فاعل متعین ہو تو فاعل کے ذکر کی حاجت نہیں ہوتی ہے، بلکہ فاعل کو عبارت میں ترک، حذف تو نہیں کرتے ہیں، عبارت میں ترک کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حدیث کے تینوں جملوں میں یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کہنے کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ اقرار رسالت محمدی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ یہ علم ہے پورے کلمہ طیبہ کا، جیسے الحمد پوری سورہ فاتحہ کا علم ہے، قل هو اللہ پوری سورہ فاتحہ کا علم ہے۔ قل هو اللہ سے مراد خالی اتنا نہیں ہوتا، پوری صورت ہوتی ہے۔ الحمد سے مراد صرف اتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری صورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ لا الہ الا اللہ سے مراد صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ پورا کلمہ ہے، پورے کلمے کا علم ہے۔ اچھا، اتنی بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو حدیث کی تفہیم تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اب آخر میں دیکھیں کہ سند میں دیکھیے کہ حضرت انس کے راوی ہیں قتادہ اور قتادہ کے راوی ہیں ہشام، ہے نا؟ تو فرماتے ہیں قال ابان، پہلے سے آپ سند کے الفاظ دیکھیے، قال حدثنا، سند دیکھیے، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی۔ قتادہ نے یہ نہیں کہا کہ سمعت انسا عن انس، تو قتادہ سے یہ روایت جو انس سے ہے یہ بصیغہ عن ہے، جسے بولتے ہیں عن عنا۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ قال ابان قال حدثنا قتادہ حدثنا انس، قتادہ نے عن انس نے کہا، حدثنا عن انس کہا۔ تو اس قتادہ کے راوی جو ابان ہیں انہوں نے قتادہ سے یہ روایت کی حدثنا انس، اور ہشام نے جو روایت کی قال حدثنا قتادہ اس میں حدثنا عن انس نہیں ہے، عن انس ہے۔ تو صیغہ تحدیث کو بتانے کے لیے
حضرت ابان کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اب ایک اور شائبہ ہے کہ جب براہ راست سننے کی صراحت ابان کی روایت میں ہے تو حضرت امام بخاری نے مسلم میں حضرت امام بخاری نے سند میں ابان والا کی سند کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ کہتے حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس، اس میں تحدیث کا لفظ ہے تو ابان والی سند کو لینا چاہیے تھا نہ کہ ہشام والی کو۔ اس میں قتادہ کی روایت انس سے بصیغہ عنانہ ہے تو ہشام والی روایت کو ترجیح کیسے دے دی، حالانکہ وہاں پر تو قتادہ کی روایت انس سے بطریق معنن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ابان سے زیادہ قوی ہشام ہے نا، زیادہ ثقہ ہشام ہے، تو ہشام کے ابان سے زیادہ ثقہ ہونے کی وجہ سے اب آپ دوسری روایت سنیے، اس میں نا قال الیوم اکملت لکم دینکم پہلے آپ نے باب میں پڑھا ہے، اب جس آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم کا لفظ ہے پورے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حسن ابن صباح، یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر ابن خطاب کا تعارف ما سبق میں گزر گیا ہے، یہ وہی عمر ابن خطاب ہیں کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود میں سے ایک صاحب، وہ کون تھے صاحب؟ کعب الاحبار، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں اللہ نے وہ آیت اتاری کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر توریت پر اتر جاتی تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ کعب الاحبار کے اس جواب سے یہ معلوم ہوا کہ جس دن کسی نعمت عظمیٰ کا حصول ہو تو اس دن کو عید بنانا یہ جائز ہے، اور سب سے عظیم نعمت، بلکہ نعمتوں کی نعمت، سرمایہ نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہے۔ اس لیے سرکار جس دن تشریف لائے اس کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اسلام میں 2 عیدیں ہیں، انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا الجمعۃ عید المسلمین، جمعہ تو مسلمانوں کی عید ہے، اور سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، تو 52 جمعے اور ہر جمعہ عید، تو 52 عید تو خود اسلام میں جمعے کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے وہ لوگ نہایت غلطی پر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے۔ اب جب حضرت کعب الاحبار نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ میں ہے، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کعب الاحبار وہ کون سی عظیم آیت ہے کہ جس آیت کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ جواب سنا تو جواب سن کر ارشاد فرمایا، کعب الاحبار، ہم اس آیت کی عظمت سے نا آشنا نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو اس آیت کے نزول پر اتنا اہتمام کیا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت کس جگہ نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کہاں پر تھے؟ تو فرمایا یہ آیت 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کھڑے تھے۔ بتا دیا کہ یہ آیت کا نزول جمعے کے دن ہوا، اور جمعے کا دن عید المسلمین ہے، اور یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور میدان عرفات حج کا دن ہے، گویا کہ یہ بھی حج کا بہت اہم دن ہے، اور اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی جب کہ نبی کریم علیہ السلام حالت قیام میں تھے۔ تو حاصل جواب یہ ہوا کہ اے کعب الاحبار، ہم نے تو اس آیت کے نزول کے دن کو کئی طرح سے عید کا دن بنا دیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، اور جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ آیت اس جگہ پر نازل ہوئی جو جگہ کے بہت افضل ہے، وہ ہے میدان عرفات۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تب نبی کریم علیہ السلام حالت قیام میں تھے، یعنی اے کعب الاحبار، یہ دن جس دن کی آیت کریمہ نازل ہوئی تم تو اس کو عید کا ایک دن بناتے، ہمارے ہاں تو اس آیت کے نزول کے دن 2 عیدیں جمع ہو گئی، جمعے کا دن بھی ہے، میدان عرفات بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام بلد حرام مکہ مکرمہ کے قریب عرفات میں کھڑے ہیں۔ جواب سمجھ گئے؟ حضرت عمر ابن خطاب کے جواب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ نہایت غلطی پر ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ اچھا، اب آپ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جس دن کسی نعمت کا حصول ہو تو نعمت کے حصول کے دن میں خوشی منانا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ جَمِيعًا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی نعمت کا حصول کسی دن ہو اس کی خبر اپنے اکابر کو دینا یہ بھی بلا شبہ مستحسن ہے، اور اکابر کا خوش لہجے کے ساتھ جواب دے کر سامع کو متوجہ کر دینا یہ ان کے لیے بہت مناسب اور بہت ضروری ہے۔ اب اگلا باب، اجل آپ اس حدیث کا ترجمہ کر لیجئے۔ فرماتے ہیں حسن ابن صباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود، یہود کا ایک شخص جو کہ کعب الاحبار تھے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک آیت ہے
جو تمہاری کتاب میں ہے، تم جسے پڑھتے ہو، لو علینا معاشر الیہود، اگر یہ آیت کریمہ ہم یہود کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے کہا قد عرفنا ذلک اليوم، ہم تو اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس مکان کو بھی جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ تو فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ، نبی کریم عرفہ میں کھڑے تھے یوم جمعہ، اور وہ دن جمعے کا دن تھا۔ اگلا باب دیکھیں آپ، باب الزکوٰۃ، باب یا باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ دینا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے الزکوٰۃ قنطرۃ المسلمین، زکوٰۃ اسلام کی تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت کریمہ ذکر فرمائی جس میں کہ ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کا حکم ہے کہ اے لوگو، ان کو اسی بات کا حکم دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی پرستش کریں، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء ہر باطل سے بچتے ہوئے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی یعنی وَذَلِكَ مِلَّةُ الدِّينِ، وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، اور یہی دین صحیح ہے، دین مستقیم ہے، رائے مستقیم ہے۔ رائے مستقیم کیا ہے؟ تین چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو توحید الہی، اور ایک اقامت صلاۃ، اور ایک ایتاء زکوٰۃ، اور تینوں کو کیا فرمایا؟ وذالک دین القیمہ، اور یہ سچا دین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلاۃ بھی دین کا حصہ ہے اور ایتاء زکوٰۃ بھی دین کا حصہ ہے، مگر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دین کا شعبہ ہونا الگ ہے اور دین کا جز ہونا الگ ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ اعمال صالحہ دین کے جز نہیں ہیں، تو اور اگر ان کو دین کا جز مانا جائے تو دین سے مراد اسلام ہے اور اسلام سے مراد اسلام کامل، تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ اسلام کامل کے اجزاء ہے، نفس ایمان کے نہیں۔ اس لیے کہ میں پہلے بتا چکا کہ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے اور وہ قابل زیادت و نقصان نہیں ہے۔ اب آپ اگلی روایت سنیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک بن انس عن امه ابی سہیل ابن مالک عن ابی انہ سمع طلحۃ ابن عبید اللہ، یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے قبیل سے ہیں، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر اسلام لانے والے 6 بزرگوں میں سے ہیں، اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد امر سلطنت جن
6 نفری کمیٹی کی رائے پر منتخب کیا تھا۔ ان 6 اساتین امت میں سے ایک طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھے۔ ان کی والدہ بھی مسلمان ہیں، اور یہ احد کے جنگ غزوہ احد میں بہت سنگین حالات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں رہے، اور نبی کریم کے لیے بالکل سینے کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ مخالف کا کوئی بھی تیر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اقدس تک نہ پہنچے۔ اور آپ نے اس تیزی کے ساتھ حملہ کیا کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، 75 زخم ان کے جسم پر لگے تھے، اور سرکار نے ان کو لقب دیا تھا الجواد کا۔ مارکہ جمل میں جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھی، اسی جنگ جمل میں ناگہانی طور پر ان کے تیر لگا اور یہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ ایک قول یہ کہ یہ تیر مروان نے چلایا تھا۔ شہادت کے وقت میں عمر آپ کے 64 یا 63 سال کی تھی۔ پہلے دوسری جگہ پر مدفون ہوئے، 30 سال کے بعد اپنی صاحبزادی کے خواب میں دکھایا کہ قبر میں تری آ گئی ہے، آپ کو قبر انور سے نکال کر بصرہ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ یہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی ہے۔ یہ روایت ابھی تفصیل سے بعد میں بھی آتی ہے، لیکن یہاں پر جو روایت ذکر ہے آپ اس کو سنیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ ایک صاحب نجد کے علاقے سے آئے، ان کا نام تھا زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بال بالکل پراگندہ تھے، اور ان کی زبان کے غریب ہونے کی وجہ سے طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی زبان سے نکلنے والی بات میں گنگناہٹ تو محسوس کر رہے تھے، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ بالکل قریب ہو گئے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 5 نہیں، سرکار نے فرمایا ایک دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ان 5 نمازوں کی علاوہ بھی مجھے کچھ پڑھنا ہے؟ تو فرمایا کہ اور نہیں پڑھنا ہے، وہ نفل پڑھو تو اور بات ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا رمضان کے علاوہ بھی کسی اور مہینے کے روزے رکھنا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ اب سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا اور تیسرا کام تمہیں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس کے علاوہ مجھے کچھ دینا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کیا چیز ہو گئی؟ نماز، دوسرا ماہ رمضان کے روزے، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔
اب سرکار نے انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں، تو سرکار نے اسلام کے 3 عبادتوں کا ذکر کیا: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم ماہ رمضان۔ لیکن سرکار نے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زمام ابن ثعلبہ پہلے سے مسلمان تھے، اور جب پہلے سے مسلمان تھے تو ان کو شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ سرکار کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اب رہا یہ کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک حج فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب اسی سے ایک بات اور ہوئی جس کے لیے باب قائم کیا کہ زکوٰۃ کا دینا یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اب نماز کون سی؟ 5 وقت کی نماز۔ تو اب اس سے بعض علماء نے یہ کہا کہ 5 وقت کی نماز سرکار نے فرض کر، تو اس سے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں ہے۔ تو اس روایت میں تو نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ بشرائع الاسلام، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شرائع اسلام کی تعلیم دے دی۔ تو شرائع اسلام کی تعلیم میں سب تمام شرائع آ گئے، اس میں وتر بھی آ گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک وتر واجب نہیں تھا، وتر کے وجوب کا اضافہ بعد میں معلوم ہوا، بعد میں ہوا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی امدکم بصلاۃ هو خیر من خیل الحمر، کہ اللہ نے تم پر ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں، اور وہ نماز اتنی اہم ہے کہ اگر تم پر گھوڑے بھی دوڑا دیے تو اس کو ترک مت کرنا۔ اس لیے ہمارے علماء احناف نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اگر جماعت قائم ہو چکی اور اسے یہ ظن غالب ہے کہ اگر سنتیں پڑھ لوں تیزی کے ساتھ میں تو فرض کے قاعدہ اخیرہ میں چھو جاؤں گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے اس سے ہٹ کر دوسرے قدم میں کھڑے ہو کر یا دوسری جگہ جا کر تیزی کے ساتھ سنتیں پڑھے اور فرض میں شامل ہو جائے۔ اور اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو نماز فجر کے بعد، چونکہ کوئی نماز جائز نہیں ہے، اس لیے اب ان سنتوں کی قضا نکلنے کے بعد کریں، سورج نکلنے کے بعد۔ جب سرکار نے اس کو یہ تعلیم فرما دی تو زمان ثعلبہ نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا اصول، خدا کی قسم میں اس میں سے نہ کچھ کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہے، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہے۔ اب کیا بتایا سرکار نے؟ تو پہلے آپ ان کے جملوں پر غور کیجئے جو زمام ابن ثعلبہ نہ جاتے ہوئے کہے تھے واللہ میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور کمی کروں گا۔ تو کمی کرنا تو صفت حمیدہ ہے، اور صفت حمیدہ نہیں ہے، لیکن زیادہ کرنا یہ تو صفت حمیدہ ہے۔ فرماتے اگر اس میں سچا ہے تو کامیاب ہے۔ تو کیا اگر کسی نے فرض نمازوں کے علاوہ اور فرض نمازیں پڑھ لی یہ اور نفل پڑھ لیے تو کیا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے؟ تو اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ اگر
جو سرکار نے نمازیں بتائی ہیں، نماز فرض ہیں، اگر انہی میں سچا کامیاب ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس کے ساتھ نفل نماز وغیرہ کا بھی اہتمام کرے گا تو یہ کامیاب بدرجہ اولا ہوا۔ جب جو فرض ہیں انہی پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، جو فرض و واجب نہیں ہیں اگر ان کو بجا لاتا ہے تو یہ بدرجہ اولا کامیاب ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ واللہ میں اس پر نہ کوئی زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں تو میں اس پر کمی نہیں کروں گا کہ 3 پڑھ لوں، اور یہ زیادتی نہیں کروں گا وہیں طور کہ 4 نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے تو میں اسے 5 رکعت پڑھ لوں، اس طور پر میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ جواب ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنی قوم کے قاصد تھے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جو مجھے تعلیم فرمائی ہے میں اس آپ کی اس تعلیم کو اور ان باتوں کو اپنی قوم تک پہنچانے میں، نماز پڑھنے میں نہیں، زکوٰۃ یا روزہ رکھنے میں نہیں، ان باتوں کو اپنی قوم تک پہنچانے میں نہ کبھی زیادتی کروں گا اور نہ کبھی کمی کروں گا۔ 5واں جواب یہ ہے کہ یہ کلام بطور ادب ہے کہ جب کوئی کسی کے بڑے کے پاس سے آتا ہے اور بڑا کچھ احکام دے کر کے بھیجے تو یہ کہا جاتا ہے خدا کی قسم جتنی باتیں مجھ سے آپ نے کہی ہیں میں اتنی پہنچاؤں گا، نہ کمی اور نہ زیادتی۔ بات سمجھ گئے؟ اب آپ ترجمہ تو ظاہر ہے دیکھ لیں۔ فرمایا پہلی صدر دیکھیے صفحہ نمبر 12 کی، فقال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفل پڑھو، الا ان تطوع جملے کی میں اور تشریح کر دوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نفل پڑھو تو بہتر ہے، اور یا ایک دوسرا مطلب یہ ہے الا ان تطوع تم پر اور کوئی فرض نہیں ہے مگر جب کہ تم نفل شروع کر دو، اور نفل شروع کرنے کے بعد اس نفل کو توڑ دو، تو اگر نفل شروع کرنے کے بعد نفل توڑ دیا تو اس کا پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ ایسے بھائی روزے میں بھی کہیں گے کہ رمضان کے روزے ہی ہیں، لیکن اگر آپ نے رمضان کے علاوہ نفلی روزہ آپ نے رکھا اور بعد میں اس کو توڑ دیا تو اب اس کو رکھنا یہ فرض و واجب ہے۔ اگلا باب دیکھو، باب اتباع الجنائز جنائز من الایمان، یہ باب اس بارے میں کہ جنازوں کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، اس سے احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ جنازے میں اگر جائے تو جنازے سے آگے نہ چلے بلکہ جنازے کے پیچھے چلے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، جو انسان کسی مسلمان کے جنازے میں، یہ بھی غور کر لینا، مسلمان کے جنازے میں، غیر مسلم کے نہیں، یا بد مذہب بد عقیدہ کے جنازے میں نہیں، جو کسی سنی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو بحالت ایمان طالب ثواب ہو کر، وکان معہ، اور وہ اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز بھی ہو جائے اور یہ نماز میں شریک ہو اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے تو یہ ایک قیراط اجر لے کر آئے گا۔
اور جانتے ہو ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو انسان جنازے کی نماز پڑھے اور پھر دفن کرنے سے پہلے لوٹ آئے تو اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، 2 قیرات نہیں۔ اور 1 قیرات یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ دیکھو کہ جب ایک جنازے کی شرکت کا یہ عالم ہے کہ 1 قیرات اجر اس کو ملے گا، اور اگر نماز کے بعد آیا، دفن کے بعد آیا تو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ یہ ہے مسلمان کے جنازے کی شرکت کا اجر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائے تو جنازے میں شریک رہے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب اگر دفن کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے تو اب میت کے ولی سے رخصت لینے کی رخصت اور اجازت لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر اسے کسی اہم کام کی جلدی ہے کہ جنازے کی نماز میں شرکت کر لی، اب دفن سے پہلے واپس آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ میت کے ولی سے اجازت لے کر آئے۔ میت کے ولی سے اجازت لے کر کے آئے، میت کے ولی سے اجازت کے بغیر نہیں۔ یہاں تک یہ آڈیو تقریباً 45 منٹ کا ہو رہا ہے۔ اب اگلا باب میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن ابھی آپ اس کی تکرار وغیرہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں آج ہی کے سبق کا ایک اور آڈیو جاری کروں گا، اس لیے کہ میں نے تفصیل شروع میں کچھ زیادہ کر دی، مقدار آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو ایک آڈیو اور پیش کر دوں، اور یہ شام تک آڈیو آپ تک پہنچے گی۔ آپ اس سے پہلے اس کو سن کر کے کتاب سے ملا لیجئے گا۔ اللہ رب العزت عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کتاب فہمی کو آپ کے لیے آسان بنا دے، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ باقاعدہ محنت کیجیے۔ السلام علیکم۔